أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين صدق الله العظيم. محترم دوستوں، بھائی اور بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ایک ناسور کو، ایک انتہائی عظیم جرم کے بارے میں اپنی امت کو جھنجھوڑا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی مرضی سے بھیجا ہے، پھر واپس اپنی مرضی سے بلایا، پھر ایک سسٹم کو تیار کیا کہ بندہ جب تک دنیا میں اس کی مقدر ہوتی ہے وہ رہتا ہے، پھر جب وقت آن آتا ہے تو دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، موت کو میں نے پیدا کیا ہے، پھر زندگی بخشتا ہوں تو میں ہی بخشتا ہوں۔ اب اللہ سے پوچھیں اللہ یہ تیرا سسٹم کیوں ہے؟ اللہ خود کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بندوں کو کون میرا بندہ ایسا ہے جو دنیا میں رہ کر کے میرے پاس اچھے اعمال کر کے میرے دربار میں آتا ہے۔ پھر یہ جو زندگی کا سسٹم ہے، زندگی کا سارا نظام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان کے طور پر رکھا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے تو آخرت دارالجزا ہے۔ یہاں آدمی جو کچھ اپنے بیج بوتا ہے کل قیامت میں وہی کاٹے گا۔ اب دو طرح کے ماسٹرز ہوتے ہیں، ٹیچرز دو طرح کے ہیں، ایک تو اخروی، ایک تو دنیاوی، دوسرا اخروی ہے۔ ہم اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، جب امتحان کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ہمارے ہاتھ میں سوالات کے پرچے تھما دیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر پہلے سے تیاری نہیں کرائی جاتی، یہ بتایا نہیں جاتا کہ تمہارے پاس کون سا سوال آنے والا ہے، کون سا کوشچن تمہیں دیا جائے گا، یہ بتایا نہیں جائے گا۔ یہ دنیا کا امتحان ہے۔ آخرت کا امتحان ایسا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا ہے میں رب العالمین ہوں، تم میرے کلام کو پڑھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میرے پاس آنے کے لیے کون سا امتحان کی تیاری کرنی پڑے گی۔ اگر میرے قرآن میں تم کسی چیز کو نہ پاؤ تو رحمت للعالمین کی سیرت تمہاری زندگیوں کے اندر ہے، رحمت للعالمین کی تاریخ تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے، تو تمہیں میرے رسول کی شریعت پر عمل کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کل قیامت کے دن میرے پاس آنے سے تمہیں کس طرح کا امتحان دینا پڑے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر میرے نبی کی سیرت بھی تمہیں معلوم نہ ہو تو میرے صحابہ کی زندگیوں کو تلاش کرو، صحابہ تمہارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ سوالات وہی ہوں گے جو کلام پاک میں ہوں گے، سوالات وہی ہوں گے جو میرے نبی کی سنتوں میں ہوں گے، سوالات وہی ہوں گے جو میرے صحابہ کا طریقہ کار رہا۔ اب دیکھیں اگر ہمارے پاس پرچہ بھی موجود ہے، سوالات بھی موجود ہیں، اگر ہمارا امتحان صحیح سے نکلا تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ الکیس من دان نفسہ۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہوشیار ہوں، میں قابل عقل والا ہوں، عقل و شعور والا ہوں، دانا ہوں، لوگوں کو ٹھکا سکتا ہوں، لوگوں کو ٹوپی پہنا سکتا ہوں، لوگوں کو ڈبو سکتا ہوں۔ یہ ڈبونا یہ کمال نہیں ہے، یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند تو وہ ہے جو گڑھے میں اترنے سے پہلے گڑھے کے اندر کام آنے والے اعمال پر بھرپور جم جائے، بھرپور عمل کر لے، یہ عقل مند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے میں نے تمہارے سامنے قرآن بھی رکھا، اس کے اندر میں نے انعامات کو بھی بتایا، جزا بھی بتائی ہے، پھر سزا بھی بتائی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، متقیوں کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کہتا ہے لهم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے ندیاں بہتی جائیں گی۔ پھر دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کو بنایا، جہاں پر جتنے قسم کے گناہ بیان کیا ہے اس میں سے ایک گناہ جن آیتوں کی تلاوت ابھی ہوئی ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔
اللہ کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ایک طرف زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ڈکیتی ہے، دوسروں پہ ظلم کرنا، یہ سب ایک طرف گناہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے بارے میں سود کی تفصیل کو کھول کر امت کے سامنے رکھ رہا ہے۔ ربا کس کو کہتے ہیں؟ ربا کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سود کے بارے میں آیتیں ہیں تو اللہ کہتا ہے سود جو آدمی کھاتا ہے، لیتا ہے، لکھتا ہے، اس کا گواہ بنتا ہے تو اس کو 3 طرح سے اس کو عقاب ہوگا، 3 طرح سے پکڑ ہوگی، ایک دنیا میں، دوسرا برزخ میں، تیسرا قیامت کے لیے۔ سود ہم جانتے نہیں کہ سود کسے کہتے ہیں، معلوم ہے لیکن پھر بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر آدمی، میں کسی کو قرض دے رہا ہوں، میں نے 10,000 روپے قرض دیے ہیں، کہا کہ بھائی 5 ماہ کا ٹائم ہے، 5 ماہ کے بعد اپنے پیسے لوٹا۔ اب جیسے ہی 5 ماہ ہو گئے، 10,000 اگر آدمی مجھے نہیں دیا تو ہماری عادت ہے ایک دن کے بدلے 50 روپے کا اضافہ کر دیتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنی قرض ہم نے اسے دی تھی اتنی ہی رقم ہمیں لینی چاہیے۔ جو یہ بیاج ہے، بڈی کا جو سلسلہ ہے، یہ سود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کے 3 طرح کے عذابات ہیں۔ ایک دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں اس کی عبادتیں اس کے سر کے اوپر سے نہیں چڑھیں۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں کئی قصے دیکھے ہیں جہاں پر نوٹ بندی کی پابندیاں لگ گئی تھی، آدمیاں پریشان تھے، ماحول گرما گرمی کا عالم تھا۔ اس وقت میں اگر کوئی آدمی 2,000 روپے کا چٹا کرانے جاتا تو دکاندار کہتا کہ بھائی اب تجھے واپس میں 1,900 روپے کروں گا، 100 روپے نہیں لوں گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں چٹا دے رہا ہوں۔ تو یہ سود ہے، نہ وہ چیز ہمارے سے خرید رہا ہے، ہم ناحق اس کا مال اگر 1 روپیہ بھی لے لیا، اگر ہم نے اس کے 1 روپے کو لے کر کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم نے کھایا ہے اب وہ تمہارے جسم کے اندر جا کر کے خون بنے گا، پھر ہڈیوں کے اندر مل جائے گا، پھر گوشت بنے گا، پھر تمہارا ایک جسم کا حصہ بن جائے گا۔ جس طرح آدمی کے اندر کوئی مرض ہو تو وہ آدمی کے پارٹس کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، تو اسی طرح مال حرام بھی ہمارے جسموں کے جانے کے بعد اندر وہ بھی ہمارا جسم بن جائے گا۔ پھر ہماری منہ سے جو بھی دعائیں نکلیں گی، نیک اعمال نکلیں گے، اور جو بھی ہم تلاوت کریں گے وہ آسمان کے اوپر نہیں چڑھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر رہ کر سود کھاتا ہے اس کی سب سے پہلی یہی سزا ہے کہ اس کا کون سا اعمال بھی دنیا کے اندر قابل قبول نہیں ہوتا۔ بندہ 1 روپیہ لے کر کھاتا ہے کمائی کا، حرام کا مال کھاتا ہے، اپنی عبادتوں کو برباد کر لیتا ہے، اسی کمائی سے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے اور امید یہ رکھتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہوگی۔ تو کہاں سے اچھی؟ بیٹا بڑا ہوتا ہے، اولاد بڑی ہوتی ہے، پلتی ہے، حرام کاریوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے، چور بنتی ہے، ڈکیتی بنتی ہے۔ اولاد کی غلطی نہیں ہے، غلطی تو باپ کی ہے۔ باپ نے احتیاط نہیں کی، سود کو نہیں چھوڑا، بیاج کو نہیں چھوڑا، بڈیوں کو نہیں چھوڑا، اور جتنے بھی مال حرام ہیں ان چیزوں سے پرہیز نہیں کیا، نتیجہ اولاد کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر سب سے پہلی جو کنڈیشن اور عذاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ اس کی عبادتوں کو ہم قبول نہیں کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن کو رکھ دیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، اگر کسی کو سود کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جان کر کے کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو سود کے بارے میں جانتا ہے، جان کر کے کہتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر اسے جلنا پڑے گا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تو سود کو جان کر کہتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ آدمی میرے سامنے گویا کہ ہم اللہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں حلوائی پسند نہیں ہے، اے اللہ ہمیں مٹھائی پسند نہیں ہے، ہم تو گوبر کھانے کو پسند کرتے ہیں، میری یہ محبوب غذا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے سے تجھے کیا ملے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ میری محبوب ترین غذا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت تو قرآن میں ہے، ہدایت تو احادیث رسول میں ہے، رسول کی سنتوں میں ہے، تم کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں لوٹے جا رہے ہو؟ تو سب سے پہلے جو عقاب بندوں پر ہوگا دنیا کے اندر سے، ان کے جو اعمال ہیں ان کے سروں سے اوپر نہیں چڑھتے حرام مال کی وجہ سے۔ پھر اللہ کہتا ہے جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے رہے ان کا ایک عذاب قبر کے اندر ہوگا۔ قبر جو قیامت کے منظر سے پہلے جب لوگ اٹھیں گے تو اللہ کہتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، یتخبطہ الشیطان من المس۔ دنیا ساری دیکھے گی جب سود پھونکا جائے گا
قیامت آ جائے گی، پھر سونکا جائے گا، پھر جب تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، لوگ دیکھیں گے۔ ایسے وقت میں آدمی کے سر چکراتے رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، یہ لوگ، ان کی علامت یہ ہوگی جیسے ان کو شیطان نے پکڑ لیا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ اسے بھائی جنات کے اثرات ہیں، شیطان کا اس پر اثر ہے، تو وہ آدمی کیوں کرتا ہے؟ نہ اسے ہوش رہتا ہے، نہ حواس رہتا ہے، ساری چیزوں کو کھو بیٹھتا ہے، انتہائی ڈلمل ہونے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے، یعنی بدمست ہو جانے لگتا ہے۔ اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں پہ ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا کہ وہ ڈلمل رہا ہوتا ہے۔ لوگ پہچانیں گے کہ یہ دنیا میں رہ کر اپنے پیٹ کو حرام مال سے غذا کا طور پر استعمال کرتا تھا، آج اسے اللہ نے سزا کے طور پر ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اس کا سر چکرا رہا ہے، ساری دنیا دیکھے گی، انبیاء پہچانے گی یہ سود خور تھا۔ دو عذاب ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے اندر ایک عذاب ہوتا ہے، دنیا کے اندر اس کی عبادتیں ٹھپ پڑ جائیں گی، قابل قبول نہیں ہوں گی۔ پھر خبر سے جیسے ہی اٹھتا جائے گا تو وہ ایسا کرے گا جس طرح جنات نے اس کو پکڑ لیا ہو، جنات اور شیاطین کے اس پر اثرات ہو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت کئی سزائیں، کل بھی بتایا گیا تھا کہ بہت ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں، سزا بھی بتائے گئے، جزا بھی بتائے گئے، جنت کے محلات بھی دکھائے گئے، عقاب بھی بتایا گیا، عذابات بھی بتائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے لے کر ایک مقام پہ لے گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ فرعونیوں کا ایک گزار ہے، جو فرعون کے ماننے والے ہیں، فرعون کے ساتھی ہیں، ان کی ایک گزرگاہ ہے، ایک جگہ رہنے کی ہے۔ اب فرعون کے ساتھی کون کون ہیں؟ یہ تو جو لوگ اس کو مانتے ہیں، ایک وہ ہیں، ایک وہ لوگ جس کے اندر اکڑ ہو، تکبر ہو، عجب ہو، خود پسندی ہو، انانیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر بھی ان فرعونیوں کے ساتھ کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون کی ایک گزرگاہ ہے، جو فرعون کو مانتے تھے، فرعون والے اعمال کرتے تھے، ایک گزرگاہ ہے، ہر دن اور رات کے اندر انہیں دوزخ کے پاس لے کر جایا جائے گا، واپس آئے وہ لوگ، صبح شام ان کا گزر دوزخ پر ہوتا، پھر واپس آ جائے گا، انتہائی مست اونٹوں کی طرح ہوگی۔ تو وہاں پر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ جس راستے پر، جس گزرگاہ پر سے فرعونی گزر رہے ہیں، اس راستے میں لوگ سوئے ہوئے پڑے ہیں، ان کے پیٹ بہت سارے بڑے ہیں، کھوٹریوں کے مانند ہیں۔ جب فرعونی چلتے ہیں، بھاگتے ہیں جہنم کی طرف، انہیں آہٹ محسوس ہوتی ہے، آواز آتی ہے، یہ اٹھ کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، ان کا پیٹ اتنا بوجھل اور اتنا مست ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبرائیل سے پوچھتے ہیں جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ یہاں پر سے تو فرعونی بھاگ کر کے آ رہے ہیں، جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، انتہائی بد مست اور اونٹنیوں کی طرح اتنے گھبرائے ہوئے تیزی سے جا رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، اور یہاں پر لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل کہیں گے اے آقا، اے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اندر رہ کر سود جان کر کے کھاتے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اٹھنے کی طاقت کو چھین لیا ہے، ان کا برزخ تک، عالمی برزخ کے اندر، دنیا اور آخرت کی جو زندگی اسے برزخ کہتے ہیں، برزخ کے اندر قیامت کے قائم ہونے تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ اٹھنا چاہیں گے، اٹھ نہیں سکیں گے، یہ کھدلتے ہوئے، روتے ہوئے، کچلتے ہوئے اپنے پیروں سے جائیں گے، پھر جب جہنم کے پاس جائیں گے، پھر واپس اپنی گزرگاہ آئیں گے، اس وقت بھی روتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی کھوٹریوں کے مانند سود خوروں کے پیٹوں کو بنا دیا گیا ہے، ان کے اندر رہنے والے سام باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا خطرناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صرف سود لینے والا ہی اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہے، میں آدمی کو سود دے رہا ہوں، سود پر بات چیت ہوئی ہے، مجھے بھی وہی عذاب دیا جائے گا، لینے والے کو بھی وہی عذاب دیا جائے گا، اور جو بندہ نوٹ کرتا ہے کہ بھائی اتنی رقم سود کی ہے، اسے بھی وہی ثواب دیا جائے گا، اور ایک بندہ دیکھتا ہے کہ میں شاہد ہوں، فلاں وقت میں تجھے پہنچانا ہے، اسے بھی وہی سود کا ثواب دیا جائے گا جو کھانے والے کو دیا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر سود کی رقم ہے، گھر سود کے پیسوں سے ہم نے بنائے ہیں، الماری سودوں کی ہیں، بیڈ سودوں کے ہیں، برتن سودوں کے ہیں، سب کا یہی انجام ہے، صرف کھانے کا مسئلہ نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتنا ڈرا ہے ومن عاد فینتقم اللہ منہ، جو پھر واپس لوٹ کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے انتقام لے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس طرح مسواک کے فوائد ہیں، مسواک کے کتابوں کے اندر ملتے ہیں، فوائد بہت سارے ہیں، مسوڑوں کا مضبوط ہونا، دانتوں کا پاک و صاف ہونا، بلغم کا نکل کر کے باہر آنا، کھانسی کا دور ہونا وغیرہ وغیرہ، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مسواک کرنے کا سب سے آخری فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ نصیب کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کے بہت سارے بڑے بڑے فضائل ہوتے ہیں، لیکن امت اس سے اب غافل اور جاہل ہے، سمجھتی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے چیزوں پر عمل کرنے میں سنت اور کتنے بڑے وعدے رکھے ہیں، لیکن ہمیں یہ امید بھی نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر ہم نیک اعمال کرتے رہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا ہماری اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخلہ دے دے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں زندگی میں نیک کام کرتے رہے، پلک جھپکنے کے برابر انہوں نے برائیاں نہیں کی، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو کفر کی حالت میں انتقال ہوا۔ ایک ایک چھوٹی سی غلطی اللہ کو اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پابند بننا چاہیے، سنتوں کے عامل بننا چاہیے۔ مسواک میں اتنے بڑے فضائل ہیں تو دیگر چیزوں کے اندر گناہ ایک ہوتا ہے، اس کے اقسام بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو سود ہے اس کے بھی یہ 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، ایسا سمجھے کہ 70 گناہوں کی یہ جڑ ہے۔ جس طرح ام الخبائث اللہ کے رسول نے شراب کو بتایا ہے، اسی طرح اس کے نقصانات کو بھی بتایا ہے کہ سود اتنی خطرناک چیز ہے۔ جس طرح مسواک کے فوائد میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے آخری فائدہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، تو سود کھانے والا جو ہوگا سب سے زیادہ ہلکا آخری اس کا گناہ یہ ہوگا، اس کا جو مرتبہ ہے ایسا ہوگا کہ گویا کہ آدمی اپنی ماں سے زنا جس طرح کرتا ہے اس پر جو عذاب ہوگا اس کا عذاب اس کو ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ کون آدمی ایسا ہے جو اپنے بہنوں کے ساتھ بلاత్కాر کر سکتا ہے؟ کسی کو گوارا ہے، لیکن نامعقول طریقے سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گویا کہ ایسا کہ ہم اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق۔ تو ایسے بدمست ہیں، ایسے مدہوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ایسی محفلوں کو کیوں رکھا ہے؟ اللہ کل پوچھے گا کہ تمہارے سامنے بیانات ہوتے رہے، تفاسیر ہوتے رہے، دروس قرآن ہوتے رہے، دروس حدیث ہوتا رہا، تم نے بیٹھا کیوں نہیں ہے؟ تو کیا ہم جواب دیں گے اللہ کو؟ آج 5 منٹ کا وقت زیادہ ہو جائے تو ہماری قوموں کے منہ سے جملے نکل جاتے کہ بھئی آج حضرت نے 5 منٹ شاید لے لیے۔ ایسا ہوتا ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عموماً ہم نے سنا ہے، لیکن اتنے فائدہ مند ہیں یہ ہماری بیٹھکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت طویل حدیث ہے جہاں پر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتے ہیں، رسول کی احادیث ہوتی ہے، تفاسیریں ہوتی ہیں۔ وہاں پر جب مجمع بیٹھتا ہے تو فرشتے جا کر اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہاں سے آ رہا ہوں جہاں پر تیری دین کی بڑائی چل رہی تھی۔ اللہ پوچھتا ہے اچھا کیا چل رہا تھا؟ اے اللہ تیرے پاک نام کے چرچے ہو رہے تھے، تیرے رسول کی سنتوں کے چرچے ہو رہے، دین کو صحیح نہج پر لانے کے لیے امت کو ایسی فکریں ہو رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ فرشتے ادب سے ہاتھ باندھ کر کے پوچھتے ہیں، اے اللہ ایک سوال عرض ہے؟ تو اللہ کہتا ہے پوچھو۔ فرشتہ کہتے ہیں، اے اللہ میں مانتا ہوں کہ وہاں پر جتنے بیٹھے تھے ان کی تو نے مغفرت کر دی، کیونکہ وہ سننے کے لیے آئے تھے، وہ سننے کے لیے آئے تھے تو تو نے ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ ایک بندہ وہاں پر ایسا تھا، دیکھا کہ چلو ایک مجمع بیٹھا ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، نہ اس کی نیت سننے کی تھی نہ اس پر عمل کرنے کی تھی، بس اس نے دیکھا کہ وقت مجھے کچھ ملا ہے ان کے ساتھ بیٹھ لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا یشقی جلیسہم، لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں یہ کبھی محروم نہیں ہوتے، جاؤ اسے بھی مغفرت کا پروانہ دے دو، ان لوگوں کے مجمع کے طفیل میں نے اس کی مغفرت کر۔ ہم نے دنیا کے اندر واعظ اور نصیحت کو معمولی سمجھ لیا ہے، یہی وہ مجلس ہے، کل ہمیں آخرت تک اچھے اعمال پر ہمیں کھڑا کریں گے، اچھے اعمال تک ہمیں یہی لے جائیں گے۔ اگر مجلسیں نہ ہو، نصیحتیں نہ ہو، واعظ نہ ہو، بیانات نہ ہو تو ہمیں کون سمجھائے گا زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، کن کن نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے، کن کن برے اعمال کی وجہ سے اللہ کے یہاں کون سی پکڑ ہو سکتی ہے۔
تو ایسی مجلس جہاں پر بھی دینی مجلس ہوں، صرف یہ نیت کر کے ارادہ لے کر کے بیٹھے جو بھی بتایا جائے گا ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے، دنیا کی زندگی بھی ہماری اچھی سے آرام کے ساتھ گزر سکتی ہے اور آخرت بھی ہماری بھرپور آرام کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ تو جو آیتیں تلاوت کی گئی تھیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو زور دے رہا ہے، اس بات پر زور دے رہا ہے کہ سود کو نہ لو۔ تو سود سمجھ گئے، کسی کا 1 روپیہ بغیر کسی عوض کے لانا یہ سود کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے عقابات قرآن و حدیث کے روشنی میں ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ ایک دوسری بات ہے، ایک بات یاد رکھیں، دین کے اندر، شریعت کے اندر اعمال وہی معتبر ہیں جو شریعت ہمیں کہتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، طریقہ اچھا ہونا چاہیے، کھڑے ہو رہے ہیں، طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ کہ مثال یوں سمجھے، ڈاکٹر کے پاس ایک شوگر کا پیشنٹ مریض جاتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر میرے ساتھ لاحق ہو گیا ہے، میں شوگر کا پیشنٹ اور مریض ہوں، تھائرائڈ ہے میرے اندر۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس گولی کو لے، صبح میں نہار پیٹ اس کو استعمال کر، صبح میں نہار پیٹ اس کو استعمال کریں۔ اب وہ بندہ پوچھتا ہے مریض، ڈاکٹر صاحب گولی تو گولی ہے، میں نہار پیٹ کھاؤں یا دوپہر میں کھاؤں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ گولی تو گولی ہے، ٹیبلٹ تو ٹیبلٹ ہے، میں صبح میں کھاؤں یا دوپہر میں کھاؤں یہ میری مرضی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے جب تیری مرضی ہے تو اپنی صحت کا بھرپانا بھی تو ہی کرے گا، میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے پر تو کھائے گا تو اس سے تجھے صحت مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی ایک چھوٹی سی بول پر آدمی بغیر منہ دھوئے کے نہار پیٹ اس کو گٹک لیتا ہے، کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے، مجھے صحت اسی وقت ہی ملی ہے جب ڈاکٹر نے کہا ہے، اب میں نہار پیٹ کھاؤں گا تو اسی وقت یہ گولی اثر کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح چھوٹی چیزیں دنیا کی ایک طرف، اخروی چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر اعمال والے کام ہیں ہمارے پاس، وہ بھی ٹھیک اسی طرح قابل قبول ہوں گے جس طرح ہمارے رسول نے بتایا، شریعت نے بتائی۔ اب ہمارے نمازوں کا طریقہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُصَوُّرْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ جو بندہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق نماز میں آتا ہے، صفوں کو درست کرتا ہے تو اللہ کا مقرب بھی بنتا ہے اور لوگوں کا مقرب بھی بن جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے تابع بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کو اس کے تابع بنا دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، تمام دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کی محبت اس کے اندر ڈال دے گی، تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت ڈال دے گی۔ کب؟ یہ اس وقت ہے جب شریعت کے مطابق بندہ عمل کرے۔ اب تھوڑا ہمارے صفوں میں کھڑنے کا جائزہ ہے، کبھی ایک آدمی سامنے تو کبھی ایک آدمی پیچھے، تو اس بات کی کوشش کریں، دھیان رکھیں، جو صف لگائی جاتی ہیں بالمقابل اس کے کھڑے ہونے کا طریقہ ہے کہ ہماری سب کی ایڑیاں برابر ہوں، سامنے والے انگلیاں نہیں ہیں۔ حساب تو ہمارا صفوں میں کھڑنے کا ایڑیاں ملنی چاہیے، ساروں کی ایڑیاں ایک قسم کی ہونی چاہیے، پھر دوسرا کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑنا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لَتُصَوُّرْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ نماز تو پڑھ رہے ہو بے شک، لیکن جگہ چھوڑ کر کے کھڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آپس کے خلوق کو خلط ملط کر دے گا، پھوڑ ڈالے گا، نفرتیں پھوٹ کر کے ڈال دے گا۔ تو شریعت میں جس طرح بتاؤ گے اس طرح ہم ادا کریں گے تو ثواب ہے، ورنہ اس کا وبال بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو احناف کے یہاں کھڑنے کا طریقہ ہے، جب آدمی کھڑے تو اپنے پیروں کو کھول کر کے کھڑے، بیچ میں 4 انگشت کا فاصلہ ہو یا کم از کم 1 مٹھی کا فاصلہ ہو، اس کا دھیان رکھیں۔ پھر جب ہم صفوں کے اندر کھڑیں گے تو سارے لائن والوں کی صفیں برابر ہونے کے لیے ایڑیوں کو دیکھنا چاہیے، سامنے کی انگلیوں کو نہیں، کیونکہ آدمیوں کے پیر مختلف ہوتے ہیں، کسی کے چھوٹے تو کسی کے بڑے ہوتے ہیں، ایڑی تو سب کی برابر ہوتی ہے۔ تیسری بات، کندھے سے کندھا ملانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔